إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى ولده السيد الشيخ عبد القادر الجيلي وبارك وسلم. حضرات گرامی قدر، آج کا یہ جلسہ یونان کی سرزمین پر امام اہل سنت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت حافظ قاری مفتی امام شاہ رضا خان فاضل بریلوی خود عزیز کے پیغام کے نام سے طے کیا گیا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرور عزیز کا پیغام دو حرفوں میں بھی بتایا جا سکتا ہے اور کئی مہینوں میں بھی بتایا جا سکتا ہے اور کئی سالوں میں بھی. مختصر تو اتنا ہے کہ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در در پڑ رہو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در در پڑ رہو، قافلہ غیر اللہ اول گیا. اور تفصیل اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کے تمام راستے عشق و محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور احترام و اعتزاز مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے سے ہی گزرتے ہیں. اس کے بغیر کچھ بھی نہیں. میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے اسی مقصد کو عیاں کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت کا پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے سورہ احزاب میں سے ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ ایک فقرہ تلاوت کرنے کا شرح کیا. اس کی تفصیل کی صورت میں انشاءاللہ تعالیٰ پیغام رضا رضی اللہ تعالیٰ کو آپ حضرات تک پہنچاتے ہیں. ارشاد ربانی ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. اس کا سرسری ترجمہ یہ ہے یہ غیب کی خبریں دینے والا اہل ایمان کے نزدیک ان کی جانوں سے بھی اولیٰ ہے. تو اس کے اندر وہی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پیغام ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھانا چاہا ہے
کہ نبی کا تعلق امتی سے کیا ہوتا ہے اور امتی کا تعلق نبی سے کیا ہوتا ہے. اسی کو سمجھ لیں یہ پیغام رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مگر میں چند تفصیلی کلمات بھی عرض کروں گا. چنانچہ شروع میں آیا ان نبی، یہ مبتدا ہے، آگے اس کی خبر ہے، باقی جملے کا حصہ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، آپ کے ذکر کے لیے یہاں پر موضوع تھا کہ سرکار کا جو ذاتی نام ہے وہ نام یہاں ذکر کیا جاتا ہے، یعنی بجائے نبیوں کے محمد کا لفظ ہے. تو اس میں زیادہ وضاحت ہوتی اللہ تعالیٰ کے لفظ اور سرکار کی ذات کا تعین بھی ہو جاتا ہے. تو جواب گزارش یہ ہے کہ سرکار کی ذات کا حیثیت ذات کے تعارف کرانا یہاں اللہ تعالیٰ کا مقصد نہیں تھا، کیونکہ وہ تو سب لوگ پہلے ہی جانتے ہیں. یہاں بیان کرنا تھا مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی وہ امتیازی صفات کہ جن صفات کے ساتھ سرکار کو ماننا ایک امتی کے لیے ضروری ہے، اور وہ سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلقات امتی کے ساتھ ہیں، ان کو بھی جاننا ضروری ہے. تو اس مقصد کے حوالے سے ان نبیوں کا لفظ جو ہے یہ سرکار کے ذاتی نام مبارک کی وجہ سے آزاد ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بھی حضور کی اس صفت کا بیان کیا گیا ہے، اور وہ صفت کیا ہے نبی. تو شروع میں جو آیا ہے، میں اس سرفی صاحب کی بحث میں تو نہیں جاؤں گا، کیونکہ سننے والے جو ہے پریشان ہوں گے. صرف اتنا بتاؤں گا کہ یہ اشارے کے لیے ہے یہاں پر سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کی طرف اور اس ذات مقدسہ کی طرف کہ جس ذات مقدسہ کا تصور ہر مومن ہر مسلمان کے قلب میں، ہر مومن ہر مسلمان کے ذہن میں اور دماغ میں پہلے سے موجود ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. اور اس کے بعد لفظ آیا ہے. تو اس کا ترجمہ ابتدائی طور پر یہ ہوگا کہ یہ نبی. اب آگے کے بعد لفظ آیا نبی، تو نبی بنا ہے نبوت سے، اور نبوت کہتے ہیں عربی زبان میں خبر. عما يتساءلون عن النبأ العظيم، اور کئی مقامات پر نبوت کا لفظ قرآن کریم کے اندر آیا ہے اور اس کا معنی ہے خبر، اور نبی اس میں سے فعیل کے بدل پر سیکھا ہے، جس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی اس کا یہ ہے خبر رکھنے والا، دوسرا معنی اس کا ہے خبر دینے والا. یہ لفظ نبی کے جو عام لغوی معنی ہیں وہ ہے. شرعی معنی جو ہم کی بات نہیں ہوگی، مگر خبر تو کئی قسم کی اور خبر دینے والے بھی کئی ہوتے ہیں. اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق جو خبر ہے تو وہ خبر کون سی خبر ہے؟ تو اس کو پہچاننے کے لیے جاننا چاہیے کہ یہاں دنیا کے اندر خبر دینے والے بہت سے ہیں. اخبار جو ہیں وہ بھی خبر دیتے ہیں، ریڈیو اور ٹیلی ویژن چینل جو ہے وہ بھی خبر دیتے ہیں، انٹرنیٹ بھی خبریں دیتا ہے، اور بھی ذرائع خبر دینے کے اور خبر لینے کے جو ہیں خبر رکھنے کے موجود ہیں. تو اگر عام خبر مراد ہوتی یہاں پر تو پھر تو چاہیے تھا کہ نوائے وقت کا نام نبی رکھ دیا جاتا، پھر تو چاہیے تھا کہ روزنامہ جنگ کا نام نبی رکھ دیا جاتا، پھر تو چاہیے تھا کہ جو ٹی وی چینل ہیں ان کا نام نبی رکھ دیا جاتا، مگر ایسا نہیں
جب ایسا نہیں ہے تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہر خبر مراد نہیں ہے جہاں نبی کے حوالے سے اور نبی کی نسبت سے، بلکہ کوئی مخصوص خبر جو ہے یہاں پر، اور مخصوص خبر کون سی؟ آئیں میں تھوڑی سی تفصیل کر دیتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ خبر تین قسم کی ہوتی ہے، ایک خاص معیار کے اعتبار سے۔ ایک تو خبر ہوتی ہے حسی، ایک خبر ہوتی ہے عقلی، اور ایک خبر ہوتی ہے خبر غیب۔ خبر حسی منسوبہ حس کی طرف۔ حس 5 ہیں انسان کے وجود میں۔ آنکھ دیکھ کے محسوس کرتی ہے، خبر معلوم کرتی ہے، کان سن کر خبر معلوم کرتا ہے، ناک سون کر خبر معلوم کرتا ہے، زبان چکھ کر خبر معلوم کرتی ہے، اور سارے جسم کے اندر ایک قوت لامسہ ایک حصہ ہے کہ جس کا مطلب ہے کہ یہ چھونے کے ساتھ یہ خبر معلوم کرتا ہے۔ تو یہ 5 دروازے حس کے ذریعے سے ہر آدمی کے وجود میں ہیں۔ ہر آدمی کے وجود میں کیا ہے؟ بلکہ یہ تو ہر ایک جانور کی، گھوڑے اور گدھے کے وجود کے اندر بھی موجود ہے۔ تو ان 5 راستوں سے جو خبر آتی ہے اس خبر کو کہتے ہیں خبر حسی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا کہتے ہیں؟ خبر حسی، جو ان 5 چیزوں کے ذریعے سے ہو گیا یہ خبر حسی۔ مگر خبر حسی جو ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا ایک دائرہ کہاں ہے، ایک حد ہے۔ جب اس حد تک معاملہ پہنچتا ہے تو اس کے آگے ہماری حصے جواب دے جاتی ہیں، اس سے آگے کی خبر ہماری حصے نہیں لا سکتی، ہے نا جی؟ اور یہ بات بالکل واضح ہے، زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں کہ میں مثالوں میں الجھا رہا ہوں اور آپ کو الجھاتا ہوں۔ تو یاد رکھیے کہ جہاں حس کا دائرہ کار ختم ہو جاتا ہے اس سے آگے بھی خبر ہے، اس سے آگے بھی خبر ہے، اور اس سے آگے کی خبر کو معلوم کرنے کے لیے جہاں حس ناکام ہو جاتی ہے، جہاں اس کا دائرہ کار ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے آگے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر معلوم کرنے کا ایک دروازہ دیا ہے جس کا نام ہے عقل۔ کیا نام ہے جی؟ عقل نام ہے۔ تو اب عقل کے ذریعے سے آدمی وہاں کی خبر کو معلوم کرتا ہے جہاں کی خبر کو حس کے ذریعے سے معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو خبر حس کے ذریعے سے آتی ہے اس کو خبر حسی کہتے ہیں، جو خبر عقل کے ذریعے سے آتی ہے اس کو خبر عقلی کہتے ہیں۔ یہ بات آسانی سے میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے بعد یہ سمجھیے کہ عقل کے لیے بھی جیسے کہ ہماری حس کے لیے ایک دائرہ کار تھا، ایک حد تھی، اسی طرح ہماری عقل کے لیے بھی اس سے اور آگے تک میدان ہے، مگر پھر بھی آخر کار اس کا بھی اس کی ایک حد ہے، اس کے لیے بھی ایک دائرہ کار ہے کہ جس سے آگے ہماری عقل جو ہے وہ نہیں جا سکتی، مگر خبر تو اس سے آگے بھی ہے، خبر تو اس سے آگے بھی ہے۔ تو اس سے آگے کون سی خبر ہے؟ اس سے آگے خبر ہے غیب کے جہان کی، غیب کے جہان کی خبر کے، غیب کے جہان میں کیا کیا۔ تو جہاں تک حصی خبر ہے اس کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 حصے دیے ہیں، اور جہاں تک عقلی خبر کے معلوم کرنے کی کا معاملہ ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل والا دروازہ عطا فرمایا ہے، اور جہاں عقل اور حس دونوں لاجواب ہو جاتے ہیں اور دونوں جہاں پر بے بس ہو جاتے ہیں اور عاجز ہو جاتے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اس سے آگے بھی خبر تو ہے جس کا نام خبر غیب ہے، تو اس کے لیے بھی ایک ذریعہ ہونا چاہیے کہ جس ذریعے سے وہ خبر ہمیں معلوم ہو سکے۔ اور میرے دوست یہیں سے مومن اور کافر کا فرق ہو جاتا ہے، جس کا اعتماد، جس کا یقین صرف حس کی خبر پر ہے، صرف عقل کی خبر کے اوپر ہے، تو اس کے بارے میں یاد رکھیے کہ اس میں مومن یا کافر کا کوئی فرق نہیں۔ جس طرح مسلمان یہ خبر حسی معلوم کرتا ہے اور جس طرح کہ ایک انسان عقلی خبر کو معلوم کرتا ہے، ایک
مسلمان انسان معلوم کرتا ہے اسی طرح ہندو بھی معلوم کر سکتا ہے، اس طرح عیسائی بھی، اسی طرح یہودی بھی، اور دنیا کا کوئی شخص بھی جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ 5 حصہ اور ایک عقل کی قوت اور دروازہ جو ہے خبر دینے کے لیے عطا فرمایا ہوا ہے۔ مگر اس سے آگے بھی ہمارا دعویٰ ہے، کفار و مشرکین سے ہمارا یہاں پر امتیاز ہو جاتا ہے، یہاں پر فرق ہو جاتا ہے۔ ان کی دوڑ جہاں عقل کا اینڈ ہوتا ہے وہیں تک رہ جاتی ہے، اور اس سے آگے وہ کہیں کے نہیں ہے جانیں گے، اور نہ کہیں کا ان کو کچھ پتا ہے، نہ کہیں کی ان کو خبر ہے۔ مگر اس سے آگے بھی خبر ہے، اور وہ خبر ہے جہان غیب کی۔ تو جس طرح کے حصی خبر کو معلوم کرنے کے لیے 5 حصے اللہ نے دی ہیں، جس طرح کی عقلی خبر کو معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذریعہ عقل کا ہمیں عطا فرمایا ہے، اسی طرح غیب کے جہان کی خبر کو معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبوت کا راستہ عطا فرمایا، اور یہ خبر اللہ تعالیٰ کا نبی دیا ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا نبی کی خبر کون سی ہوتی ہے اور دوسری خبریں کون سی ہوتی ہیں؟ تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ نبی خبر رکھنے والا اس کا معنی ہے، اور خبر دینے والا، مگر یہ خبر ہر خبر نہیں، بلکہ یہ خبر مخصوص خبر غیب ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، اور کوئی نہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ جی اللہ کا نبی حصی خبریں دینے کے لیے آتا ہے، اگر کوئی شخص یہ کہے تو میں اس سے کہوں گا کہ بھائی حصی خبر کو بتانے کے لیے نبی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہر بندہ جانتا ہے کہ کبا کالا ہوتا ہے، بگلا چٹا سفید ہوتا ہے، دودھ سفید ہوتا ہے، اور ہر بندہ جانتا ہے کہ خون سرخ ہوتا ہے۔ یہ اسی خبریں یہی ہیں نا، تو اسی خبریں تو جس کے پاس 5 حصے ہیں وہ اسی خبریں خود معلوم کر سکتا، اس کے لیے نبی کا بھیجنا بیکار ہے، اور اللہ تعالیٰ بیکار کام کرنے سے پاک ہے، لہٰذا ایسے کام کے لیے نبی نہیں بھیجا جا سکتا۔ پھر اگر کوئی کہے کہ اچھا عقلی خبر دینے کے لیے اللہ کا نبی آتا ہے، تو میں یہ عرض کروں گا کہ تب جتنے عقل والے ہیں، کیا کافر کیا مسلمان، تو وہ ناک چڑھائیں گے اور وہ کہیں گے کہ عقل تو ہمارے پاس بھی موجود ہے جس کے ذریعے سے ہم عقلی خبر معلوم کر سکتے ہیں، ہمارے اندر فلاسفر موجود ہیں، ہمارے اندر سائنسدان موجود ہیں، ہمارے اندر دانشور موجود ہیں، ہمارے اندر بڑے بڑے اونچی اور بلند ہمت عقلوں والے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو ان خبروں کو معلوم کرنے کے لیے نبی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی جن خبروں کو اہل زمانہ خود اپنی عقل سے معلوم کر سکتے ہیں؟ تو نبی کا بھیجنا بیکار معلوم ہوا، اور اللہ تعالیٰ بیکار کام کرنے سے پاک ہے، لہذا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو جب حصی خبر کے لیے بھی نبی کا آنا ناممکن ہے، اور عقلی خبر کے لیے بھی نبی کا آنا ناممکن ہے، تو پھر ایک ہی قسم کی خبر رہ گئی ہے، اور وہ ہے خبر غیب۔ تو صرف خبر غیب دینے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ کا نبی دنیا میں آتا ہے۔ علامہ قاضی عیاض مالکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفا شریف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ النبی هو المطلع علی الغیب، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کا شرعی معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں شریعت میں نبی وہ ہے کہ جس کے پاس غیب کی خبریں آتی ہوں، وہ نبی ہے۔ اور حضرت علامہ امام احمد خطیب قسطلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبوت ہی الاطلاع علی الغیب، وہ فرماتے ہیں کہ نبوت کا معنی ہی غیب جاننا ہے۔ تو جب نبوت کا معنی ہی غیب جاننا ہے تو نبی کون ہوگا جو غیب جانے گا؟ یہ نبی کا میں نے لفظی ترجمہ کیا ہے، اور نبی کی میں نے شرعی تشریح کی ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ غیب دانی، غیب جاننا نبی کے لیے لازم ہے، اور کوئی نبی بغیر غیب جاننے کے نہیں ہو سکتا۔ اب گویا کسی شخص کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی بھی کہنا، اور نبی کہنے کے ساتھ یہ بھی کہنا کہ نبی کو غیب کی خبر نہیں، یہ گویا اپنے منہ کے اوپر اپنے ہی تھپڑ مارنے والی بات ہے۔ اگر غیب معلوم نہیں تو پھر تمہیں نبی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر نبی بھی نہ کہو، کیونکہ نبی کا معنی ہی غیب جاننے والا ہے، نبی کا معنی ہی غیب جاننے والا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے لیے غیب کا علم نہ مانا جائے اس وقت تک ان کو نبی ماننا ممکن ہی نہیں۔ نبوت اور غیب دانی دونوں چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ یہ صفت تھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ جس صفت کو اللہ تعالیٰ نے النبیوں کے لفظ کے اندر بیان فرمایا، اور
اور اس میں بتانا یہ چاہتا ہے اللہ پاک کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس صفت کو اہل ایمان کو حضور کے امتیوں کو جاننا چاہیے اور ماننا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیب جانتے بھی ہیں اور غیب بتاتے بھی ہیں۔ جو شخص یہ نہیں جانتا اور یہ نہیں بتاتا وہ حضور کا سچا امتی نہیں ہے، اس کے ایمان کے اندر کہیں فتور ہے اور فتور کو دور کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ غیب کی خبریں دینے والا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اولا ہے مومنین کے ساتھ ان کی جانوں سے بھی۔ اب لفظ اولا جو ہے اس کے مفسرین کرام نے 4 معنی یہاں لکھے۔ ویسے تو لغت عربی کے اندر لفظ اولا کے معنی کوئی 2 درجن کے لگ بھگ آئے ہیں، مگر ان میں سے 4 معنی جو ہیں ان کا انتخاب کیا مفسرین کرام نے یہاں اس آیت کے اندر فٹ کرنے کے لیے کہ یہ 4 معنی فٹ ہو سکتے ہیں۔ تو پہلا معنی اولا کا بتایا ہے احب، جس کا مطلب ہے زیادہ پیارا، اور آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہوگا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ غیب کی خبریں دینے والا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اہل ایمان کو زیادہ پیارا ہے ان کی جانوں سے، ان کی جانوں سے بھی زیادہ پیارا۔ لفظ اولا کا دوسرا معنی کیا گیا ہے مفسرین کرام کے یہاں اقرب، کیا اقرب، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، قرب سے یہ بنا ہے، قرب میں سے قریب یہ صیغہ صفت ہے، اور اقرب جو ہے یہ اس میں تفصیل ہے۔ اقرب کا معنی ہے زیادہ قریب، اقرب کا معنی کیا؟ زیادہ قریب۔ تو اب ترجمہ اس کا یوں ہوگا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ غیب کی خبریں دینے والا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیادہ قریب ہے ایمان والوں سے ان کی جانوں سے بھی، یعنی جتنی جانیں جو ہیں وہ کسی مومن کی جان جو ہے وہ جتنی اس مومن سے قریب ہے تو اس سے بھی زیادہ ہمارا نبی جو ہے وہ صاحب ایمان سے قریب ہے۔ اور تیسرا معنی بیان کیا ہے اس کا وہ ہے املک اور صاحب اختیار، جس کا مفہوم یہ ہے زیادہ مالک و مختار، زیادہ تصرف کرنے کی اہلیت رکھنے والا، زیادہ تصرف کرنے کا حق رکھنے والا۔ تو اب ترجمہ یہ ہوگا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ غیب میں خبریں دینے والا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مومنوں کا ان کی اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر زیادہ مالک اور زیادہ مختار ہے۔ اتنا آدمی کو اپنے آپ کے اوپر خود اختیار نہیں، خود ملکیت نہیں، جتنی کہ ملکیت اور اختیار ہر مومن کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لاتا ہے۔ تیسرا معنی ہوگا، اور چوتھا معنی جو ہے وہ ہے زیادہ پیار فرمانے والا، زیادہ پیار فرمانے والا، جس کا مفہوم یہ ہے ترجمہ یوں ہوگا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ غیب کی خبریں دینے والا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اہل ایمان سے ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر پیار فرمانے والا، یعنی جتنا کہ کسی آدمی کی جان اس کے ساتھ پیار کر سکتی ہے اس سے زیادہ پیار مومن کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرتے ہیں۔ تو یہ 4 تفسیری ترجمے جو ہیں یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں، اور ان کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پیغام رضا جو ہے وہ بالکل واضح ہو جاتا ہے، کلیئر ہو جاتا ہے، اور وہ کیا ہے ہم اپنی بولی میں کہہ سکتے ہیں کہ نبی کا تعلق امتی کے ساتھ کیا ہے اور
امتی کا تعلق نبی کے ساتھ کیا ہے؟ تو پہلی صورت میں نبی کا تعلق امتی کے ساتھ یہ ہے کہ نبی وہ ہے کہ جو اپنے امتی کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہوتا ہے، وہ نبی ہے جو امتی کو اس کی جان سے بھی بڑھ کر پیارا ہوتا ہے۔ اور سچا امتی کون ہے؟ سچا امتی وہ ہے کہ جس کو اپنا نبی اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیارا ہو۔ اور اگر کسی کے قلب و دماغ کی، کسی کے ایمان کی یہ کیفیت نہیں ہے تو اس کے ایمان کے اندر کوئی فجور ہے، اس کے ایمان کے اندر کوئی کمی ہے، اس کو اپنے ایمان کی کمی دور کرانے کے لیے علاج کرانا چاہیے کسی روحانی افغان پڑھا کے۔ اور دوسری تفسیر کے مطابق نبی کا تعلق امتی کے ساتھ یہ بنتا ہے کہ نبی وہ ہے جو اپنے امتی سے اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے، یہ نبی کی شان ہے۔ اور سچا امتی جو ہے اس کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ سچا امتی اپنی جان سے بھی بڑھ کر اپنے قریب اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سمجھتا ہے۔ جو مومن کہلا کر سرکار کی ہستی کو اپنی جان سے بھی زیادہ قریب سمجھتا ہے اور اس بات کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، وہ سچا مومن ہے اور اس کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ درست راستے پر چل رہا ہے۔ لیکن اگر کسی کی یہ کیفیت نہیں ہے، کوئی ایسا جانتا مانتا نہیں ہے، تو اس کے ایمان کے اندر کہیں سے کوئی کوتاہی ہے، کہیں خرابی ہے، اس خرابی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ دوسرا معنی ہوا۔ دوسرے معنی کے اعتبار سے نبی کا تعلق امتی سے اور امتی کا تعلق جو وہ نبی سے کلیئر ہوا۔ اب تیسرے معنی کے اعتبار سے تعلق نبی کا امتی کے ساتھ تو تیسرے معنی کے اعتبار سے نبی کا تعلق امتی کے ساتھ کیا ہے؟ گویا کہ ارشاد ہوتا ہے کہ نبی تو وہ ہے، نبی وہ ہے جو اپنے امتی کی جان و مال پر اس کی اپنی جان سے بڑھ کر حق ملکیت اور حق اختیار رکھتا ہے، وہ نبی۔ اور سچا امتی اس اعتبار سے کون ہے؟ سچا امتی وہ ہے اس اعتبار سے کہ جو اپنی جان و مال کا اپنے آپ کو مالک و مختار اتنا نہیں سمجھتا جتنا کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک و مختار اپنا سمجھتا۔ اور اگر کوئی شخص یہ نہیں سمجھتا، اس کے قلب کی کیفیت ایسی نہیں ہے، تو پھر اس کو اپنے ایمان کی کمی جو ہے اس کا علاج کرانا چاہیے۔ اور چوتھے معنی کے اعتبار سے نبی کا تعلق امتی کے ساتھ یوں ہے کہ نبی وہ ہے جو اپنے امتی کے ساتھ اس کی جان سے بھی بڑھ کر پیار فرماتا ہے، اور سچا امتی وہ ہے جو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیار عطا فرمانے والا، پیار کرنے والا سمجھتا ہو۔ اگر کوئی ایسا سمجھے تو وہ سچا امتی ہے، اور اگر نہیں سمجھتا تو اس کے ایمان کے اندر، اس کے عقیدے کے اندر کوئی فطور ہے، اس کا اسے علاج کروانا چاہیے۔ تو یہ تعلق نبی کا امتی کے ساتھ، امتی کا نبی کے ساتھ، یہ گویا 5 پوائنٹ ہو گئے۔ کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ پہلا پوائنٹ یہ کہ نبی جو ہوتا ہے وہ غیب جانتا ہے، جو غیب جانے وہ نبی ہے، غیب نہ جانے تو نبی نہیں۔ جیسے ہی تو پھر ایسی ہو جائے گی بات، جیسے پنجابی کا محاورہ ہے، اکھاں تو انی بولو، اکھاں تو انی تے نہ ادھر رکھ، تو پھر تو یہ معاملہ بن گیا۔ ایسا نہیں میرے دوستو، نبی کا معنی ہے غیب جاننے والا یا غیب کی خبر دینے والا، یہ نبی کا معنی ہے۔ تو سب سے پہلے تو نبی کی اس حیثیت کو تسلیم کرنا چاہیے، یہ پیغام رضا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ جو آگے ترتیب بار میں نے 4 ترجموں کی روشنی میں تعلق بتایا ہے نبی کا اپنے امتی کے ساتھ اور امتی کا
اپنے نبی کے ساتھ، تو اس کی روشنی میں اپنے تعلقات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں ان کو ذرا نظر ثانی ان کے اوپر کرنی چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے، جہاں کہیں کوئی کمی ہو، جہاں کہیں کوئی فتور ہو تو اس کو ہمیں دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اب آئیے اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں تو بڑا لمبا پروگرام ہے پھر وہ، لیکن میں مختصر چند ہی منٹوں کے اندر، کتنے منٹ باقی رہ گئے؟ میں پہلی تفسیر کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں، ایک تھوڑی سی بات آخری تفسیر کے بارے میں عرض کروں گا اور بات کو ختم کر دوں گا۔ تو آئیے، پہلی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان سے بھی زیادہ محبوب اور پیارے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث آئی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بعض صحابہ کرام کی روایت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کی اولاد سے بڑھ کر، اس کے ماں باپ سے بڑھ کر اور اس کے دنیا جہان کے تمام تر تعلقات سے بڑھ کر پیارا نہ ہو جاؤں۔ اور طبرانی کی روایت کے اندر وَمِن نَفْسِهِ کا لفظ آیا ہے، یعنی یہ کہ اس کی جان سے بھی بڑھ کر اس کو پیارا نہ ہو جاؤں، اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اور صحیح بخاری کے اندر حدیث آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا کہ عمر ذرا بتانا کہ تمہارے دل میں ہماری محبت کتنی ہے؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ حضور یہاں سچ ہی بولنا ہے اور وہی بولو گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ انت احب الی من کل شیء فی الدنیا الا نفسی، عرض کیا کہ حضور تمام دنیا کی چیزوں سے بڑھ کر آپ مجھے زیادہ محبوب ہیں، مگر ایک میری جان ایسی چیز ہے کہ وہ آپ سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سچ بات جو تھی اس وقت تک کی وہ عرض کر دی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تصرف فرمایا، روحانی تصرف فرمایا، اور روحانی تصرف فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ عمر آپ بتاؤ کہ تمہارے دل کی کیا کیفیت ہے؟ تو فاروق اعظم نے عرض کیا کہ واللہ انک لاحب الی من کل شیء فی الدنیا حتی واللہ نفسی، خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ دنیا جہاں کی ہر چیز سے بڑھ کر مجھے زیادہ پیارے ہیں، یہاں تک کہ میری جان سے بھی بڑھ کر مجھے آپ زیادہ پیارے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر آپ نے خوش ہو کر ارشاد فرمایا کہ الآن اکملت ایمانک یا عمر، اے عمر اب تو نے اپنا ایمان مکمل کر دیا۔ ایمان کا کمال سرکار کی محبت کے کمال کا نام ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے شاگردوں نے سوال کیا، شفا شریف کے اندر یہ حدیث امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لائے ہیں۔ سوال کیا کہ کیف کنتم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تحبون رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ حضور آپ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہو تو آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے، کتنی محبت رکھتے تھے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کانا واللہ احب الینا من اموالنا واولادنا وآبائنا وازواجنا ومن کل شیء فی الدنیا حتی واللہ من الماء البارد علی السماء، ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں ہماری اولادوں سے بھی زیادہ پیارے ہوتے تھے، ہمارے باپوں سے بھی زیادہ پیارے ہوتے تھے، ہماری ازواج سے بھی زیادہ پیارے ہوتے تھے، ہمارے مالوں سے بھی زیادہ پیارے ہوتے تھے، اور ایک روایت میں وہ انفسنا اور ہماری جانوں سے بھی بڑھ کر پیارا ہوتے تھے، اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر پیارے ہوتے تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی شدت گرمی میں پیاس کی وجہ سے جس کی جان نکل رہی ہو تو جان نکلنے کے وقت اس کے پاس ٹھنڈے میٹھے پانی کا پیالہ
پیاس سے مرنے والے کو جتنا وہ ٹھنڈا میٹھا پانی کا پیالہ محبوب ہوتا ہے نا، اللہ کی قسم ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ پیارے، اس سے بھی زیادہ پیارے۔ آئیے پڑھ لیجیے آپ نے میرے ساتھ مل کے، میرا دل بھی جھوم اٹھا ہے۔ رسول اللہ تو صدقے جان میری، ہاتھ یہاں رکھیں، ہاتھ یہاں رکھیں، ہاتھ دل پر رکھیں۔ رسول اللہ تو صدقے جان میری، رسول اللہ تو صدقے جان میری، ایک فانی زندگی قربان میری، ایک فانی زندگی قربان میری۔ یہ صحابہ کرام کا حال تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اور اس طرح وہ اپنی جانوں سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب جانتے اور مانتے تھے۔ آخری پوائنٹ ہے جس میں ترجمہ یہ تھا کہ یہ نبی غیب کی خبریں دینے والا صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر پیار دینے والا ہے، ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر پیار دینے والا ہے۔ اللہ ربی لا شریک لہ۔ اس کا مشاہدہ آپ کرنا چاہیں تو آپ یوں سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں آپ کو بہت لوگوں سے پیار ہوتا ہے اور بہت لوگوں کو آپ سے پیار ہوتا ہے، مگر یہ پیار کہاں تک؟ جب تک آپ زندہ ہیں اور آپ کارآمد ہیں اس وقت تک پیار ہوتا ہے۔ جب آپ بیکار ہو جائیں تو پھر یہ پیار جو ہے نا یہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پیار کی حرارت میں کمی آ جاتی ہے جی۔ اور پھر جن لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے تو قسمیں کھائی ہوتی ہیں نا کہ اکٹھے جیئیں گے اکٹھے مریں گے، میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا اور تو میرے بغیر نہیں رہ سکتی، جو جن لوگوں کے ساتھ اس قسم کے وعدے کیے ہوئے ہوتے ہیں نا، کئی لوگ قرآن کی قسم کھا کر اس قسم کے وعدے جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس تو کیس آتے رہتے ہیں اس قسم کے، بعد میں پھر معاملات کچھ بگڑتے ہیں تو پھر فتوے کی ان کو ضرورت ہوتی ہے، پھر وہ ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارا دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی محبتیں کرنے والے ہیں تو ان کی محبتیں جو ہیں یہ اس وقت تک ہیں، آخر کار جب آپ قبر کے اندر، جب تک آپ کو نہیں ڈال دیا گیا۔ جس وقت آپ کو قبر کے اندر ڈال دیا گیا تو اب سارے واپس، اگر کوئی باپ ہے تو وہ بھی واپس آ گیا، ماں ہے تو وہ بھی واپس آ گئی، کوئی بھائی ہے تو وہ بھی واپس آ گیا، کوئی پیاری بیوی ہے تو وہ بھی واپس آ گئی، کوئی پیاری بہن ہے تو وہ بھی واپس آ گئی، کوئی اور بڑا پیارا دوست اور یار ہے تو وہ بھی واپس آ گیا۔ قبر کے اندر کوئی بھی ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہے دنیا والوں کی محبت کا حال کہ یہ محبت فانی محبت ہے، صرف دنیا کے اندر ہی رہ جائے گی، دنیا ہی میں ختم ہو جائے گی، مگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو اپنے امتیوں کے ساتھ ہے وہ محبت ہے کہ جس محبت کے جلوے جو ہیں وہ ہمیں اس دنیا کے اندر بھی دکھائی دیتے ہیں اور ہمیں آخرت کے اندر بھی دکھائی دیں گے انشاءاللہ۔ صرف ایک حدیث عرض کرتا ہوں، بات کو ختم کر دوں گا۔ میں حدیث کو ختم کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے اندر ان آیات کو دیکھا کہ جن آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کے بارے میں کچھ معذرت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے روز پیش کریں گے۔ پھر ان الفاظ کو دیکھا کہ جن الفاظ کے ساتھ حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ گزارشات کریں گے۔ تو یہاں سے سرکار کو لائن ملی اپنی امت کی طرف، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت یاد آئی اور سرکار رونا شروع ہوئی۔ اس قدر روئے، اس قدر روئے، اس قدر روئے، اس قدر روئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبریل جاؤ میرے محمد محبوب کے پاس جا کے ذرا اس سے میرا سلام کہو، سلام دینے کے بعد اس سے پوچھ کے آؤ کہ بتائیں کہ وہ کیوں روتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ
حضور سے بھی بڑھ کر زیادہ جانتا ہے اور جبریل سے بھی بڑھ کر زیادہ جانتا ہے اور ان کے بتانے سے بھی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا سلام فرماتے ہیں، سرکار نے سلام قبول کیا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ یہ پوچھتا ہے ما یبکیک یا محمد، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں روتے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سننے کے بعد تو آپ کے منہ سے اتنے الفاظ نکلے، رب امتی، رب امت، اے میرے رب میری امت، یہ الفاظ نکلے اور اس کے بعد رونا شروع ہو گئے، کثرت گریہ کی وجہ سے اور کوئی لفظ مزید نہ کہہ سکے، ہچکیاں بند نہیں، روتے روتے جبریل علیہ السلام چلے گئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے سرکار کے ساتھ جو کیفیت پیش آئی وہ پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اے جبریل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان کو میرا سلام دو، اور سلام دینے کے بعد ان سے میرا یہ پیغام بتا دو ان کو کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک یوم القیامہ، کہ ہم قیامت کے میدان میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے حق میں، آپ کی امت کے معاملے میں راضی کر کے چھوڑیں گے، خوش کر دیں گے، اور ہم قیامت کے دن میں آپ کی رسوائی نہیں ہونے دیں گے۔ جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ کا سلام دیا، سرکار نے سلام قبول فرمایا۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ حضور اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک، کہ میدان قیامت میں ہم آپ کو حق شفاعت، آپ کی امت کی شفاعت کا کتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے، اور آپ کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں کریں گے کہ جس کے ساتھ نعوذ باللہ آپ کی کوئی رسوائی کا پہلو نکلے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ کا چہرہ مبارک گلاب کے پھول کی طرح کھل گیا خوشی سے۔ جی یہ کس کی وجہ سے سرکار کا چہرہ کھلا ہے؟ امت کے فائدے کے لیے۔ اور رونا کیوں آیا ہے؟ امت کی یاد میں، امت کی یاد میں کہ کہیں امت نہ ڈوب جائے، امت کا بیڑا نہ غرق ہو جائے، امت تباہ نہ ہو جائے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اتنا پیار فرماتے ہیں سرکار اپنی امت کے ساتھ۔ تو تب یہ سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور جبریل سے کہنا، جبریل سے فرمایا کہ اے جبریل اللہ تعالیٰ کو میرا پیغام بھی پہنچا دو کہ اگر بات آئی ہے قیامت کے میدان میں ہم کو راضی کرنے کی اپنی امت کے بارے میں، تو سن لو میرا پیغام رب کو یہ پہنچا دو کہ انا لا نرضى حتى وباعكم في من امتي في النار، کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت تک یا اللہ تیرے ساتھ راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ایک امتی بھی گناہگار جہنم کے اندر رہ جائے گا۔ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ پڑ، قافلہ تو اے رضا اول کیا آخر کیا۔ جس ہستی کی ہمیں قبر میں بھی ضرورت پڑنی ہے، جس ہستی کی میدان محشر میں بھی ضرورت پڑنی ہے، جس کے بغیر ہمارا کوئی چارہ ہی نہیں۔ آج یہ وقت ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم اپنا تعلق ان سے جوڑیں اور لوگ کے ساتھ لگائیں۔ یہی ہے پیغام رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔